کل کا دن پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی اہم دن ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے۔ محض یہ ایک احتجاج ہونا تھا، لیکن حکومت کی جو پلاننگ نظر آ رہی ہے، محسن نقوی نے جو پریس کانفرنس میں دھمکیاں لگائی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی کیا پلاننگ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے، عمران خان نے کہا ہے کر جاؤ یا مر جاؤ۔ عمران خان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت ہے کچھ کرنے کا، نہیں تو ایسی زندگی کا کیا کرنا جو زندگی غلامی کی زندگی ہو۔ آج تحریک انصاف کے کارکنان ڈو اور ڈائی کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی سے ہی ڈی چوک ہے، ڈی چوک پہنچنے کی کال ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے۔ آج محسن نقوی نے پریس کانفرنس کی، دھمکیاں لگائیں، دھمکیوں میں کیا چیزیں کہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور خیبر پختونخوا کی کیا تیاریاں ہیں، خیبر پختونخوا کس ٹائم نکلے گا، کتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے، کس طرح ان کی شیلنگ کا سامنا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ باقی اسلام آباد اور پنڈی کی کیا صورتحال ہے، اٹک کی کیا صورتحال ہے، سرگودا کی کیا صورتحال ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور آج چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ کل آپ کو بتانا ہے جو چل رہا ہے، جو حالات ہیں، کس طرح شیلنگ ہو رہی ہے، کس طرح تحریک انصاف کے قافلے نکلے ہیں، کس طرح ہر شہر سے لوگ نکلے ہیں، کس طرح ان کا ظلم، کس طرح ان کی بربریت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کس طرح ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ بات کا آغاز کرتے ہیں محسن نقوی سے۔ آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے، اور یہ عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہے۔ یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے۔ یہ علی امین گنڈاپور نے، بیرسٹر گوہر نے، اسد کیسر نے، شیر افضل مروت نے، عمر ایوب نے یا کسی اور پارٹی رہنما نے یہ کال نہیں دی، بلکہ یہ کال عمران خان کی کال ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، اور اس کے علاوہ ملک میں رول آف لا کے لیے۔ یہ عمران خان کی کال ہے۔ کال کیا تھی؟ ڈی چوک پہنچنا ہے، احتجاج کرنا ہے، واپس آ جانا ہے۔ لیکن اس حکومت نے، لیکن اس نقوی نے اس کو اتنا بڑا بنا لیا ہے جیسے کوئی قیامت ہو جائے گی۔ ہونا کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کا نوجوان، خیبر پختونخوا کا پٹھان پاکستان میں، خیبر پختونخوا بھی پاکستان میں ہے، اسلام آباد بھی پاکستان میں ہے۔ خیبر پختونخوا کہیں پاسپورٹ لے کے نہیں جانا پڑتا، یا خیبر پختونخوا کو پاسپورٹ لے کے پنجاب میں یا اسلام آباد میں نہیں داخل ہونا پڑتا۔ لیکن ابھی کیا سچویشن ہے کہ خیبر پختونخوا کے پٹھان نے جانا تھا، وہاں پہنچنا تھا، احتجاج کرنا تھا، اسلام آباد کے لوگوں نے نکلنا تھا، لیکن جو سختیاں کی جا رہی ہیں، جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور پھر آج محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم علی امین گنڈاپور کو محب وطن پاکستانی سمجھتے ہیں، لیکن اسلام آباد کی طرف نہ آئیے گا، اور پھر جو حالات ہوں گے، پھر جو آپ کے ساتھ کیا جائے گا اس کے ذمہ دار آپ سب ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ہماری مکمل تیاری ہے، ذرا نرمی برتی نہیں جائے گی۔ یہ محسن نقوی نے تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی، اور آج صرف محسن نقوی نہیں بلکہ اس کا دوسرا بھائی فیصل واڈا بھی سامنے آیا، کیونکہ یہ ایک ہی تھالی کے یا ایک ہی گھر کے دو لوگ ہیں، میں وہ کہنا نہیں چاہتا۔ فیصل واڈا نے کہا کہ تحریک انصاف کا مستقبل تاریک ہے، کراس لگ چکا ہے، تحریک انصاف کو مائنس ہو چکی ہے، لیکن شاید واڈا صاحب بھول چکے ہیں تحریک انصاف مائنس نہیں ہوئی بلکہ ضرب ہوئی ہے۔ لوگوں نے ضرب لگائی 8 فروری کو، لوگوں نے جس طرح ووٹ دیا۔ باقی کل کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ ابھی تمام رستے بند کر دیے گئے ہیں، موٹر وے بند کر دی گئی ہے، کلر کہار سے رستے بند کر دیے گئے ہیں، ٹی چوک سے رستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں کنٹینر ہی کنٹینر ہیں، لیکن اسلام آباد میں کنٹینرز پہ عمران خان کو رہا کرو، جو ایک سوشل میڈیا پہ کمپین کی گئی کہ آپ نے سپرے کے ساتھ لکھنا ہے، لوگوں نے لکھ دیا ہے، اور ابھی لوگ ڈی چوک پہ پہنچ رہے ہیں، آتے ہیں ماحول دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں ماحول دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا صبح نکلے گا۔ علی امین گنڈاپور نے صبح 10 بجے کی کال دی ہے۔ صبح 10 بجے پشاور سے نکلے گا قافلہ، صبح 10 بجے پشاور سے خیبر پختونخوا کا نوجوان نکلے گا۔ وہ نوجوان نکلے گا جو خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے پاکستان میں عمران خان کی حکومت دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان میں رول آف لا دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان میں آئین دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ آئین کو روندا جا رہا ہے۔ ایک طرف رینجر ہے اور پھر آرمی بلا لی گئی ہے، اسلام آباد میں آرمی طلب کر لی گئی ہے، رینجر طلب کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس ہے، پورے پنجاب کی پولیس
یہاں بلا لی گئی ہے۔ اٹک کے مقام پہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش ہے، لیکن تحریک انصاف کے کارکنان کی بھی ڈی چوک پہنچنے کی بھرپور تیاری ہے۔ اب کیا ہوگا کل کا منظر میں آج ہی آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں۔ کل جب ایک ریلا آ رہا ہوگا پشاور کی جانب سے، سوابی انٹرچینج سے جب اٹک کی جانب بڑھ رہا ہوگا، تو آگے پنجاب پولیس ہوگی، شیلنگ ہوگی، پنجاب پولیس سیلنگ کرے گی، اور کل جو میرے ریسورسز ہیں کل کراس سیلنگ ہوگی، کل دونوں طرف شیلنگ ہوگی، ایک طرف جنون ہوگا، جذبہ ہوگا، اور دوسری طرف تنہا ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں، پنڈی میں، اٹک میں، چکوال میں، سرگودا میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ وہاں کے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے کہ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں۔ باقی خیبر پختونخوا کس طرح نکلتا ہے، لوگ کس طرح نکلتے ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی مکمل تیاری ہے نکلنے کی، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی مکمل تیاری ہے نکلنے کی۔ تمام تر چیزوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ باقی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خیبر پختونخوا مکمل طور پر تیار ہے، کل خیبر پختونخوا نکلے گا اور کل شدید سیلنگ ہوگی، لیکن کوشش کریں گے آپ کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں، آپ کو تمام تر چیزیں دکھائیں، اور آپ کو بتاتے رہیں گے کیا صورتحال چل رہی ہے۔ کنٹینر پورے پاکستان کے کنٹینر اکٹھے کر دیے گئے ہیں، رستے بند کر دیے گئے ہیں، صرف ایک نہیں 6 لیڈز بنائی گئی ہیں، لیکن تحریک انصاف کی بھرپور تیاری ہے، مشینری ہوگی، کنٹینر اٹھا کے پھینکے جائیں گے۔ لاسٹ ٹائم پنجاب پولیس آپ نے دیکھا واش روموں کے اندر گھس گئی تھی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اب پنجاب پولیس ہمارے سامنے نہ آئے، اور اگر سامنے آئی تو ہم اسے پکڑ کے اپنے ساتھ خیبر پختونخوا لے کے آئیں گے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔